رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على رسوله الكريم وعلى يديه الطيبين الطاهرين. أما بعد، وقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرباب ادا ماتم داران سید الشہداء، یہ شام غریبوں کی شام ہے، یہ شام بے چینی کی شام ہے، یہ شام زہرا کے گھر کے رکنے کی شام ہے، یہ شام وہ شام ہے کہ جس نے زینب کی چادریں چھینی، یہ وہ شام ہے کہ جس میں ننھی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ اللہ اکبر، بڑی مظلومیت کی شام ہے عزادارو۔ ہم اور آپ کل سے جلوس کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، واقعاً تھک گئے ہیں۔ آج گرمی بھی بڑی تھی، شدت گرم کی وجہ سے پیاس بڑی لگ رہی تھی نا۔ ننگے پاؤں جب چل رہے تھے تو پاؤں جل رہے تھے نا۔ ذرا تصور کیا اس عالم میں کہ کربلا کی وہ جلتی ہوئی زمین، ارے سکینہ کے ننھے ننھے پاؤں۔ اللہ اکبر، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ آزاداروں، مولا حسین ہے، صبح عصر عاشور۔ بس دو تین چیزیں بیان کروں گا، سن سکو گے؟ سنو۔ ایک مرتبہ مولا آئے، آنے کے بعد خیمے کے اندر کہتے ہیں: اے بہن زینب، اے بہن زینب، میرا آخری سلام قبول کر۔ اے بہن، میرا آخری سلام قبول کر لو۔ اور یہ کہنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلنے والے تھے نا، تو ایک مرتبہ زینب کرتی کہتی ہے: اے بھیا ذرا سا قریب آؤ، اماں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ جب حسین ارے آخری رخصت کو آئے نا تو ایک مرتبہ میری طرف سے ارے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنا گلا اپنے غریباں کو چار کیا۔ زینب ہے جو بہن بھائی کے گلے کا بوسہ لے رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں: بہن ذرا سا اپنے کلائیوں سے چادر تو ہٹا۔ اے بہن ذرا اپنے کلائیوں سے چادر تو ہٹاؤ۔ اب جیسے ہی چادر ہٹائی، ارے حسین نے وہ
بوسہ لیا. زینب نے پوچھا اے بھیا ارے ان کلائیوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین کہتے اے بہن ارے بابا نے آخری وقت کہا تھا کہ جب آخری رخصت کو جانا تو میری طرف سے زینب کی کلائیوں کا بوسہ. حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. دوسری رخصت کون سی رخصت؟ بڑی قیامت کی رخصت ہے. ہاں دادا ایک مرتبہ حسین جب نکل رہے ہیں رن کے لیے تو کیا کہتے ہیں کہ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو ایک مرتبہ گھوڑے سے کہتے ہیں میرے گھوڑے کی آخری زحمت ہے کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ایک مرتبہ گھوڑے نے بے زبانی میں کہا اے آقا میں آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ ارے میرے پاؤں سے لپٹی ہوئی 4 سالہ سکینہ ارے یہ بہن کر رہی ہے اے میرے بابا کے زنجنا ارے میرے بابا کو نہ لے جا. اللہ اکبر. ارے یتیم ارے شہزادی جناب سکینہ اہل بیت کے گھرانے کی ہے نا. معلوم ہے کہ کبھی بھی یتیموں کے سامنے ارے اپنے باپ سے خواہش ظاہر نہیں کی جاتی. زینب جناب سکینہ نے اپنے بابا سے کیا کہا بابا جانا ہے تو جائیے بس آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے کلیجے پہ سلا لیں. ارے سکینہ خیمے میں بھی تو کہہ سکتی تھی نا لیکن شاید ارے سکینہ بتانا چاہ رہی تھی ارے خیمے میں دوسروں کے یتیم بچے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مضمون کربلا کے. ایک مرتبہ حسین جلتی ہوئی کربلا پر لیٹے سکینہ کو آغوش میں لگایا. گفتگو ہو رہی ہے اے بابا آپ کے ساتھ علی اکبر بھی چلے گئے بھائی علی اصغر بھی چلے گئے. اے بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ ارے حسین نے خاک زمین خاک کربلا کو اٹھایا ارے سکینہ کے سر پہ ڈالا کہ اے میری لاڈلی یہ خاک کربلا تیرے. حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں داداروں آئے حسین غم میں اور اس انداز سے جنگ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایک مرتبہ حسین ارے زین سے زمین پر آنے والے تھے. علماء بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مولا حسین زین سے زمین پہ آ رہے تھے نا تو ایک مرتبہ کبھی دائیں آ جاتے تھے کبھی بائیں آ جاتے تھے. ارے سبب کیا تھا عزیزوں عالم دین بیان کرتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کبھی بائیں کبھی دائیں جانب اس لیے ہو رہے تھے کہ ملعون ارے نیزہ لے کر ارے کبھی دائیں سے نیزے کو پہلو میں چبھاتے حسین بائیں جانب جاتے ارے لعین بائیں جانب سے نیزہ چبھاتے. جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں داداروں مولا حسین کے سرکم میں جدائی ہو گئی. آواز استغاثہ ہوئی صدا میں آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ حسین کے بیٹے سید سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا. کیا دیکھا؟ بابا کا سار ارے نیزے پہ ہے. ایک مرتبہ زینب ہے جو تڑپ جاتی ہے سے آدھیاں چلنے لگی. ہاں داداروں بس آخری لمحات کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ یہ تمام لعین نے لاشوں کو گرنا شروع کیا. آپ کے پاس بھی بچے موجود ہیں نا آپ بھی صاحب اولاد ہیں. ذرا سوچیں کہ اگر بچہ کبھی گھٹنیوں کے بل گر جائے منہ کے بل گر جائے تو ماں کو کتنی اذیت ہوتی ہے. ارے علی اصغر ہے 2 بار ارے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت اللہ
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ 71 لاشیں ہے، کسی نے کہا یہاں تو 72 شہید ہوئے نا۔ ایک گوشے سے ایک ظالم نے کہا ارے میں نے دیکھا ہے تو حسین خیمے کے پیچھے ایک ننھے بچے کو لے کر جا رہے تھے، شاید حسین نے ارے اس بچے کو دفن کر دیا ہو۔ ایک مرتبہ چند جھٹ ہو کر لعین نیزہ لیے ہوئے ارے خیمے کے پیچھے زمین پر مار رہے ہیں، رباب ارے خیمے سے کھڑی یہ منظر خدا کبھی بھی کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جو رباب نے دیکھا ایک لعین کا نیزہ ارے زمین پر پڑا، جیسے ہی آسمان نے بلند کیا ارے اصغر کا ششمہ حاجر ارے اس نیزے پہ بلند ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ اسباب لوٹنے لگے، لاشوں کے گھوڑے دوڑائے جانے لگے، کبھی قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کبھی حسین کے لاشوں پر، کبھی یزید اکبر کے لاشوں پر۔ روایت نہیں بیان کرتی کہ کس انداز سے آپ نے کبھی محسوس کیا ہے اگر آپ کی انگلی کبھی دروازے میں آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے وہ تو گھوڑوں کی نالیں تھیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ نالے باندھنے شروع ہوئی، کسی نے کہا کہ اب خیمے کی طرف چلو، آگ اور لکڑیاں لے کر ارے جب خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، زینب بے چین ہو رہی ہے، کہتی ہے اے لشکر والوں یہاں کوئی مرد نہ بچا، ارے خیمے میں نہ آؤ، ہم ائمہ اہل بیت ہیں، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں۔ لیکن ظالموں نے نہ سنا، ارے خیمے میں گھسے، آگ لگائی، ارے مسلح جلائے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، گوشوارے چھینے گئے، ارے سکینہ نہر فرات کی طرح دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، کہتی ہے امو مدد کیجئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوموں کو بولو کہ خیام میں گھومتے جانے، آگ لگائی گئی، زینب کی رضا چھپ۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، سنیں مسائل سننے اور پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف احساس کرتے جائیے۔ دن بھر کی تپش تھی، اللہ جانے آپ نے بڑے آسان طریقے سے سن لیا کہ خیمے میں آگ لگائی دی گئی، زینب کی رضا چھینی گئی، رباب کی رضا چھینی گئی، ارے ننھی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے۔ بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن کبھی غور کیا ہے؟ ابھی آپ بھی زمین پر بیٹھے ہیں، آپ کو بھی شدت کا احساس ہو رہا ہوگا، حرارت کا احساس ہو رہا ہوگا، جو اس لیے کہ گرمی بہت تھی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اس مجلس کے بعد جب گھر کو جائیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ ارے جب یہ خیمے جلائے جا چکے، اللہ جانے ارے سکینہ کیسے سوئی ہوگے، اللہ جانے ارے زینب نے بچوں کو کیسے سنبھالا ہوگا، کس انداز سے سلایا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب زینب ہے جو بچوں کی گنتی کر رہے ہیں، اب جب گنتیاں شروع کی ہیں نا تو تاریخ کہتی ہے کہ 2 بچے نظر نہیں آ رہے، وہ 2 بچے کہ جن کی سفارش مولا حسین علیہ السلام نے کی تھی۔ ایک مرتبہ نے کلثوم سے کہا، رباب سے کہا، اے رباب
جس کے لیے میرے بھیا نے سفارش کی تھی وہ بچے نظر نہیں آ رہے، وہ بچے نظر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع کرتی ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کے قریب پہنچے، درخت کے نیچے دیکھا وہ دونوں بھائی باہوں میں باہیں ڈالے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اب ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی شانہ ہلایا بچے زمین پر منہ کے بل گرے۔ ارے ہائے رے شدت پیاس کی وجہ سے یہ بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بڑی آسانی سے ہم نے سن لیا کہ خیام چلائے یہ شام غریبہ، بڑی قیامت کی دن ہے، بڑی قیامت کی رات ہے۔ اس رات کبھی زینب چین سے نہ سوئی ہے، آج کی رات سے زینب کبھی چین سے نہ سوئی، سکینہ کبھی چین سے نہ سوئی، خانوادہ نبی کبھی سکون سے نہ رہا۔ ارے یہ کربلا کے عصر عاشور کے بعد خیمے جب جلائے جا چکے، چادریں چھینے جا چکے، ابھی تک دستور یہ تھا کہ عصر سے پہلے خیموں کی حفاظت ارے عباس کر رہے تھے۔ اب خیمے جلنے کے بعد ارے خیموں کی محافظ زینب، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب ایک جلی ہوئی لکڑی لے کر ارے خیمے کی پہرے داری کر رہی ہے، خیمے کی پہرے داری کر رہی ہے۔ جب خیمے کی پہرے داری کر رہی ہے نا تو اس لیے کہ بچے ابھی آنکھ لگی ہے، کچھ دیر سکون پائے ہیں، کسی طریقے سے یہ بچے سوئے، اللہ جانے کیسے بچے سوئے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ تصور کر لو کہ کربلا کی زمین کتنی گرم تھی۔ روایت کہتی ہے کہ اگر اس پر گندم ڈال دیا جاتا وہ گندم بھی بھن جاتا۔ اللہ جانے ارے ننھا سا جسم سکینہ کا کیسے زمین کربلا پہ سوئے ہو۔ اجر کمال اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ ایک مرتبہ زینب کیا دیکھتی ہے کہ لشکر والوں کی طرف سے چند افراد گھوڑے سے سوار ہو کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خیمے کی طرف جیسے ہی بڑھ رہے ہیں نا تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے لشکر والوں، اے ملعونوں، اب خیام میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، ہماری رضائیں چھن چکی ہیں۔ ارے ہمارے بچے بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے سو رہے ہیں، تم یہاں نہ آؤ، ہمارے گوشوارے چھینے جا چکے، چادریں چھینی جا چکی، جو کچھ تھا سب لوٹ لیا گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم کچھ چھیننے نہیں آ رہے، ہم پانی اور غذا لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر ارے سکینہ تو نہیں ہے، ارے رباب نے جیسے ہی کہے بیٹی سکینہ ارے پانی آیا، جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے کہا کیا چچا عباس واپس آ گئے۔ اے اماں کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹا پانی آیا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے اماں بابا کہتے تھے کہ سب سے پہلے پانی چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی مشقیں ڈالیا ارے کربلا کی میدان کی طرف دوڑی، مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے پوچھا اے میری لال ارے کہاں مقتل کی طرف؟ ایک مرتبہ کہا اے پھوپھی اماں ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر۔ جناب اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم۔ زینب ہے خیمے کی محافظت کر رہے، علماء بیان کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہونے کے بھی قریب پڑی تو ایک مرتبہ ایک اکیلا گھوڑ سوار زینب کے قریب آ رہا ہے۔
ज़ैनब हाथ में चली हुई लकड़ी लेकर मुहाफिज खैमा पड़ी है। एक मर्तबा खैमे के करीब खड़ी होकर कहती है, ए आने वाले वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, यहाँ कोई नहीं, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। जैसे जैसे वो घोड़ सवार करीब आ रहा है, अरे ज़ैनब है मजबूती के साथ उस लकड़ी को पकड़ रही है। जैसे जैसे करीब आया, क्या देखा कि ये घोड़ सवार अरे कोई और नहीं, मेरा बाबा अली है। एक मर्तबा जैसे ही बाबा को देखा, आवाज दी, ए बाबा अब आए हो। जब खैमे जल गए, ए बाबा अब आए हो। जब अली अकबर शहीद हो गया, ए बाबा अब आए हो। कि जब सकीना के गोशवारे छीने जा चुके, ए बाबा अब आए हो। कि जब सकीना के दामन में आग लगाई जा चुकी, ए बाबा अब आए हो। कि जब तेरी बेटी की चादर छीन चुकी है। لا